شادی کے چند ماہ بعد ہی سسرال والوں نے مجھے کم جہیز لانے کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ میرے ابا کو اس بات کی خبر ہوئی تو 15 دن کے اندر اندر ہی انہوں نے میرے گھر میں ہر ضرورت کی چیز پہنچا دی تھی، اور میں حیران تھی کہ میرے غریب باپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ میرے باپ نے میرا یہ جہیز کیسے بنایا ہے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے باپ نے تو میرا نام عالیہ ہے اور میں ملتان شہر کی رہنے والی ہوں۔ بچپن سے کتابوں میں یہی پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے، اور پھر جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، شادی کی عمر ہوئی تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا بہت ہی تلخ تجربہ تھا۔ واقعی جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور اس لعنت کو مکمل کرنے کے لیے میرا باپ ہر حد پار کر چکا تھا۔ وہ لمحے مجھے آج بھی یاد ہیں، وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے آگے تازہ ہے، یوں جیسے کل کی بات ہو۔ ہمارا گھرانہ ایک متوسطہ گھرانہ تھا۔ ماں باپ کی شادی کے بعد اماں بتاتی ہیں کہ جب وہ پہلی بار امید سے ہوئیں اور ناؤ ماں کے انتظار کے بعد وہ اس انتظار میں تھیں کہ بچہ ان کی گود میں آئے گا، وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں تھامیں گی، اسے گود میں اٹھائیں گی، سینے سے لگائیں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بچہ تو دنیا میں آیا مگر مردہ حالت میں۔ شادی کے بعد کسی بھی جوڑے کے لیے پہلی اولاد کیا خوشی رکھتی ہے، یہ تمام شادی شدہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اولاد پہلی ہو، دوسری یا تیسری، اولاد تو ماں باپ کے لیے اولاد ہی ہوتی ہے، مگر پہلی ہی اولاد کا مردہ پیدا ہونا میرے ماں باپ کے لیے بہت بڑا غم تھا۔ اماں بتاتی ہیں کہ وہ کئی ماہ تک اس صدمے سے باہر نہیں نکل سکیں۔ آہستہ آہستہ وقت نے اس زخم کو بھرنا شروع کیا۔ تقریباً 6 ماہ بعد اماں پھر سے امید سے ہو گئیں، اور اس بار بہت احتیاط سے کام لیا گیا۔ مختلف ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا گیا، ادویات استعمال کی گئیں، حتیٰ کہ گاؤں دیہات کے رواج کے مطابق پیروں فقیروں کے پاس بھی چکر لگائے گئے، صرف اس گھٹ سے کہ اس دنیا ہفہ بچہ صحت مند اور تندرست پیدا ہو۔ لیکن شاید ابھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ ایک ایک دن انگلی پر گن کر گزارا گیا۔ 9 ماہ کا عرصہ مکمل ہوا، اور ایک بار پھر سے وہی سب کچھ دیکھنا پڑا۔ جان لیوا تکلیف کے بعد بچہ تو دنیا میں آ چکا تھا، مگر چند سانس لینے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بھی بند کر چکا تھا۔ ایک بار پھر سے وہی صدمہ میرے ماں باپ کو جھیلنا پڑا تھا، اور وہ بہت ٹوٹ گئے تھے، بہت مایوس ہو گئے تھے، اتنے مایوس اور خوفزدہ تھے کہ دوبارہ اولاد کی خواہش کرنے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ اماں کہتی ہیں کہ اس کے بعد کتنا ہی عرصہ گزر گیا، مگر انہوں نے اولاد کی خواہش نہیں کی، کیونکہ وہ اب خوفزدہ تھی۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں تیسری بار پھر سے انہیں یہی دکھ دیکھنا نہ پڑے۔ ہر بار 9 ماہ کا عرصہ گزارنا اتنا مشکل وقت جسے کاٹنا مشکل ہوتا تھا، اور پھر اس طویل اور کٹھن انتظار کے بعد ان کے ہاتھ آتا تھا ایک مردہ بچہ۔ میرے ماں باپ دونوں ہی اب اس عمل سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد 2 سال گزر گئے۔ 2 سال گزر جانے کے بعد جب دل کا خوف اور غم کافی حد تک ختم ہو چکا تھا تو دل میں ایک بار پھر سے اولاد کی چاہت ہونے لگی۔ اولاد کی چاہت سر اٹھانے لگی۔ دل میں پھر سے ایک بار خواہش پیدا ہونے لگی کہ ہماری بھی اولاد ہو، ہمارا بھی بچہ ہو جسے ہم گود میں کھلائیں۔ اور پھر اماں ایک بار پھر سے امید سے ہوئی۔ تیسری بار ذہن پر خوف کی ایک تلوار لٹک رہی تھی۔ دل بے حد گھبرایا ہوا تھا، پریشانی ہر وقت دل و دماغ پر چھائی رہتی تھی۔ یہی خوف ستائے رکھتا تھا کہ اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، کیا اس بار بھی وہی ہوگا، کیا اس بار بھی مردہ بچہ ہاتھ میں آئے گا، کیا ہم کبھی ماں باپ بن بھی سکیں گے یا نہیں۔ اس طرح کے ہزاروں سوالات تھے جو ہر وقت دل و دماغ کو گھیرے رکھتے تھے۔ اماں بتاتی ہیں کہ وہ رات کو پرسکون نیند بھی نہیں لے سکتی تھی۔ یہ خوف تھا انہیں کہ کسی پل چین نہیں لینے دیتا تھا، مگر خدا پر بھروسہ بھی تھا، خدا پر یقین بھی تھا۔ نماز میں ان کی دعائیں طویل تر ہو گئی تھیں۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھ کر خدا کے حضور گر گرا کر دعا کرتی تھیں کہ اس بار انہیں مایوس نہ کیا جائے۔
اس بار انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے، اس بار ان کی گود بھر دی جائے۔ دوبارہ وہ جو زخم دیکھ چکے تھے، تیسری بار ان کی دعاؤں میں بہت تڑپ آ چکی تھی، اور شاید اسی تڑپ پر خدا کو رحم آ چکا تھا، اور تیسری بار میرے ماں باپ کی گود میں نے آنکھ کھولی۔ اماں بتاتی ہیں کہ تمہیں گود میں لینے کے بعد مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میری گود میں ایک زندہ جیتا جاگتا وجود، ایک بچہ موجود ہے۔ وہ رات کو کئی بار اٹھ کر میری طرف دیکھتی، یہ یقین کرتی کہ ہاں، ان کی بچی، ان کی بیٹی زندہ ہے۔ انہیں میری پیدائش کے 2 ماہ بعد تک بھی یہی خوف لگا رہتا تھا کہ نہ جانے ان کی بیٹی سانس بھی لے رہی ہے یا نہیں، ان کی بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ہر وقت یہی دھڑکا رہتا تھا کہ شاید آج آخری دن ہے، شاید کل وہ اپنی بیٹی کو نہ دیکھ پائیں۔ اسی ڈر سے وہ رات سوتی بھی نہیں تھی، مگر خدا ان پر مہربان ہو چکا تھا۔ میری پیدائش کو جب 2 مہینے گزر گئے تو آہستہ آہستہ ماں باپ کے دلوں کا خوف زائل ہونے لگا۔ انہیں اس بات پہ یقین نہ آنے لگا کہ خدا نے ان پر مہربانی کر دی ہے، خدا نے ان کی گود میں اولاد کی نعمت ڈال دی ہے، اور اب میرے ماں باپ نے دل و جان سے میری پرورش شروع کر دی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، 2 مردہ بچوں کے بعد ایک زندہ اولاد جسے انہوں نے واقعی ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ لوگ میرے اماں ابا کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، مگر اماں ابا کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری ذات ہی ان کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔ مجھ سے ہی ان کا دن شروع ہوتا تھا اور مجھ پر ہی ان کا دن ختم ہوتا تھا۔ مجھے چھینک بھی آ جاتی تو میرے ماں باپ کو نیند نہیں آتی تھی۔ اسی طرح ایک ایک دن کر کے میرے ماں باپ نے نہ جانے کن مشکلوں اور مصیبتوں سے مجھے بڑا کیا۔ جب ذرا میں 7-8 سال کی ہو گئی تو میرے ماں باپ نے کچھ سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اب کافی حد تک ان کی پریشانی کم ہو چکی تھی، اور پھر وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ میں ماں باپ کے آنگن میں کھیلتے کودتے بچپن سے لڑکپن اور پھر لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ بیٹی جوان ہو تو ماں باپ کو فکر کھانے لگتی ہے، اور میرے ماں باپ کو تو دوہری فکر تھی۔ ایک تو یہ کہ بیٹی کو بھی آخر رخصت کرنا ہے، اور دوسری یہ کہ اپنی لاڈلی بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کرنا ہے۔ اگلا گھر کیسا ہوگا، وہ لوگ کیسے ہوں گی، بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، شوہر کیسا ہوگا، اس کا مزاج کیسا ہوگا، کیا وہ لوگ بھی مجھے اتنی ہی محبت سے رکھیں گے، مجھے اپنے آنے والی زندگی میں مشکلات یا آزمائشوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس طرح کی بہت سی سوچیں میرے ماں باپ کو پریشان رکھتی تھیں، مگر یہ تو قانون قدرت ہے، بیٹیاں تو سب نے رخصت کی ہیں، غریب ہو یا امیر، کوئی بھی بیٹی کو گھر رکھتا نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے بھی دل کڑا کیا اور میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ بہت سے رشتے دیکھنے کے بعد آخرکار ایک جگہ بات پکی کر دی گئی۔ لڑکے کا نام ساجد تھا۔ ساجد 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ دونوں بہنیں ساجد سے بڑی تھیں اور شادی شدہ تھیں۔ میرے اماں ابا نے اللہ کا نام لے کر یہاں پر میری بات پکی کر دی۔ میرے ہاتھ میں ساجد کے نام کی انگوٹھی جگمگانے لگی اور 4 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے باپ نے اپنی بساط کے مطابق میرے لیے جہیز بھی بنایا، اور پھر بہت سے خدشات کو دل میں دبائے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میرے ماں باپ نے مجھے ساجد کے سنگ رخصت کر دیا۔ شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ کہنے کو میری زندگی میں کوئی اڑچن نہیں تھی۔ 2 نندیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں۔ گھر میں ساس سسر اور میرے شوہر ساجد کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور پھر میں گاؤں دیہات کی رہنے والی لڑکی تھی۔ بچپن سے ارد گرد کا ماحول دیکھ رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ شادی شدہ زندگی میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، گھروں کو بنانا پڑتا ہے، قائم رکھنا پڑتا ہے، اور اپنے گھر کی بنیادوں کو قائم رکھنے کے لیے بہت سی اونچ نیچ سہنی پڑتی ہیں، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور میں اس کے لیے دلی اور دماغی طور پر تیار بھی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی میں پیش آنے والے مسائل وہ نہیں جو عام لڑکیوں کو پیش آتے ہیں، جیسے ساس اور نندوں کے مسائل، گھریلو جھگڑوں کے مسائل،
ہاں، میری زندگی میں جو مسئلہ پیش آ رہا تھا وہ بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ وہ تھا جہیز کا مسئلہ۔ میری ساس، اس نے مجھے کوئی نہ کوئی بات لے کر سنانا شروع کر دیتی تھیں، کیونکہ میرے جہیز میں واشنگ مشین، فریج اور ٹی وی نہیں تھا، بڑی بڑی مشینری نہیں تھی، بہت زیادہ فرنیچر نہیں تھا۔ میرے ابا نے بس ضرورت کی چند چیزیں مجھے دی تھیں، اور میری ساس آئے دن مجھے باتیں سنایا کرتی تھی۔ پہلے تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کی ان باتوں کو برداشت کرتی رہوں، ایک کان سے سنتی، دوسرے سے نکالنے کی کوشش کرتی، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا یہ دباؤ بڑھتا گیا، اور زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی تھی کہ ساجد بھی اپنی ماں کا ساتھ دے رہا تھا، اس کے منہ میں بھی اپنی ماں کی زبان ہی بول رہی تھی۔ سارے دن کے انتظار کے بعد ساجد جب شام کو گھر لوٹتا تو وہ پہلے اپنی ماں کے پاس کچھ دیر بیٹھتا، دونوں ماں بیٹا مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مجھے اس بات پہ بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ ساجد کی ماں تھی، اور ماں کا حق ہے اولاد کو اپنے پاس بٹھانا، اسے چند باتیں کرنا، لیکن اپنے ہی بیٹے کو اپنی بیوی کے خلاف بھڑکا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مگر میری ساس یہی کام کرتی تھی۔ اس کے بعد ساجد جب کمرے کا رخ کرتے تو پھر ساجد بھی وہی زبان بولتے جو ان کی ماں کی تھی۔ آئے دن مجھ سے اس بڑی مشینری کی ڈیمانڈ ہونے لگی۔ پہل تو میں خاموش رہی، میں نے یہ بات اپنی اماں ابا تک پہنچائی نہیں، مگر آخر کب تک مجھے اپنے ماں باپ کو یہ بات بتانی پڑی، لیکن وہ بھی میں نے خود نہیں بتائی۔ ماں باپ تو پھر ماں باپ ہی ہوتے ہیں، چہرے سے پہچان جاتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ میری ماں بھی یہ پہچان چکی تھی۔ ایک دن جب میں ان سے ملنے کے لیے گئی تو کچھ دیر میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی، چل بتا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے جسے اتنے دنوں سے چھپا رہی ہو؟ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا، دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ ماؤں کو کیسے خبر ہو جاتی ہے۔ بڑی کوشش کی کہ ماں کو نہ بتاؤں، لیکن ان کا پیار بھرا ہمدرد لہجہ سنتے ہی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ اماں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، اور پھر میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکال دی، انہیں ساری باتیں بتا دی، اور ساتھ ہی یہ تاکید کر دی کہ اماں ابا کو مت بتانا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ چند دن گزرے تھے کہ جب میں ابا سے ملنے گئی تو ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، بس چند دن کی بات ہے، میں سارا انتظام کر دوں گا، ہر چیز تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نظریں چرا گئی۔ ابا اٹھ کر گئے تو اماں کہنے لگی، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری پھول سی بچی وہاں ان کے تانے سن رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، ہم جیسے تیسے کر لیں گے، گھر میں کچھ زیور پڑا ہوا ہے میرا، وہ بیچ لیں گے، ہم کسی بھی طرح کر کے تمہارے سسرال میں وہ چیزیں پہنچا دیں گے جو تمہارے جہیز میں نہیں تھیں، تم فکر مت کرو۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا، میں جو امید سے ہو گئی تھی، میں نے 9 ماہ بعد ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کو دیکھ کر میرے سسرال والوں کا موڈ کچھ حد تک اچھا ہو چکا تھا۔ میرا بیٹا بھی ایک ماں کا ہی تھا جب ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ ساجد نے دروازہ کھولا تو ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ باہر ایک ٹرالی پر کچھ سامان آیا تھا، فریج، ٹی وی، واشنگ مشین اور بھی کچھ ضروری چیزیں۔ یہ میرے ابا نے بھیجی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سامان ہمارے صحن میں اترنے لگا، میرے گھر والوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے، لیکن میرے سینے میں کچھ ڈوب رہا تھا۔ پتہ چلا وہ تو میرا دل ہے۔ یہ سارا قیمتی سامان، چمکتی چیزیں دیکھ کر مجھے خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ میرا دل کیوں ڈوبتا جا رہا تھا؟ مجھے اپنے ماں باپ کی فکر ستانے لگی۔ میرے باپ نے یہ سب کیسے کیا ہوگا؟ کہاں سے پورا کیا ہوگا؟ سارے گھر والے بہت خوش تھے، چیزوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گئے، اور میں سوچ رہی تھی کہ ابھی چند دن پہلے ہی تو میں آئی تھی، اب میں پھر سے کہوں گی کہ مجھے ابا کی طرف جانا ہے تو ساجد ناراض ہو جائے گا۔ مجھے جلد سے جلد اب اماں ابا کی طرف جانے کی جلدی تھی تاکہ وہاں پہنچ کر یہ خبر تو لوں کہ آخر ابا نے یہ سب کیا کیسے، لیکن ابھی مجھے کچھ دن انتظار کرنا تھا۔
میں فوراً نہیں کہہ سکتی تھی۔ 15 سے 20 دن گزرنے کے بعد آخرکار میں نے دبے لفظوں میں اماں ابا کی طرف جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ساجد فوراً مان گئے۔ کہنے لگا ہاں ہاں تم شام کو تیار رہنا، میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ میں نے خوشی خوشی اپنی اور بیٹے کی تیاری مکمل کی۔ شام کو میں اماں ابا کی طرف چلی گئی۔ ساجد کچھ دیر بیٹھا اور پھر رخصت ہو گیا، یہ کہنے کے بعد کہ وہ 2 دن بعد مجھے لینے آ جائے گا۔ ساجد کے جاتے ہی میں تیزی سے ابا کی طرف بڑھی، کیونکہ ابا اس وقت سے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ کچھ بیمار ہیں۔ ساجد سے ملنے کے لیے بھی وہ چارپائی سے اٹھے نہیں تھے، چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اماں کی گود میں دیا اور ابا کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ابا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے بیمار کیوں ہو گئے؟ اور مجھے دیکھو کسی نے خبر ہی نہیں دی کہ آپ بیمار ہیں۔ اگر میں خود نہ آتی تو مجھے کیسے پتہ چلتا؟ ہوا کیا ہے آپ کو؟ میں مسلسل بولے جا رہی تھی اور ابا کے تکن زدہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ مدھم سی آواز میں کہنے لگے کچھ نہیں ہوا میری بیٹی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بس ذرا سا بخار ہے اور تو کچھ نہیں۔ اماں تو اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی، ابا بھی لیٹ گئے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی، مگر نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف بخار نہیں ہے، کیونکہ ابا زیادہ کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ خیر وہ رات گزر گئی۔ اگلے دن میں اپنے بیٹے کو لے کر برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اماں ابا کو قمیض بدلنے میں ان کی مدد کر رہی تھی، اور جیسے ہی قمیض اوپر اٹھائی ان کی کمر پر وہ نشان دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کو چارپائی پر لٹایا اور بھاگ کر ننگے پاؤں ابا کے پاس پہنچی۔ میں نے کہا رکنا اماں، یہ نشان کیسا ہے؟ ابا کا تو چہرہ زرد تھا، اماں کا بھی چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے جلدی سے ابا کی قمیض نیچے کی اور کہنے لگی نہیں کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا رک جائے، مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ ابا کا آپریشن ہوا ہے، یہ نشان کیسے ہیں؟ اماں ابا دونوں کے چہرے جھک گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو تلخ حقیقت مجھے سننے کو ملی وہ سن کر جی جان چاہ رہا تھا کہ بلند آواز میں چیخیں مار مار کر ایک بار رو لوں، کسی طرح اپنے دل کا غبار نکال لوں، کیونکہ ابا نے اپنا ایک گردہ بیچ دیا تھا میرا جہیز بنانے کے لیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ بس اس کے بعد کیا تھا؟ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اس گھر میں واپس جاؤں، مگر ماں نے مجھے سمجھایا کہ تیرے باپ نے اتنی بڑی قربانی تیرا گھر بسانے کے لیے دی اور تم وہاں جانا نہیں چاہتی، لہذا خاموشی سے واپس اپنے گھر واپس آ گئی۔ اور پھر کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ میرا وہ سامان جو میرے باپ نے اپنا گردہ بیچ کر میرے لیے خریدا تھا ایک ایک کر کے میری نند کے گھر پہنچ چکا تھا۔ چھوٹی نند جس کی ساجد سے چند ماہ پہلی شادی ہوئی تھی اس کے گھر میں پہنچا دیا گیا تھا، مگر شاید یہ اس کے نصیب کا نہیں تھا۔ شادی کو 2 سال گزرے، وہ اپنے سسرال کو اولاد نہ دے سکی تو انتظار کرنے کی بجائے ان لوگوں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دی، اور میری نند اپنے بھائی کے گھر واپس آ چکی تھی۔ ساتھ ہی وہ سارا سامان جو میرا تھا وہ دوبارہ میرے گھر واپس آ چکا تھا۔ اسے برتنا نصیب ہی نہیں ہوا تھا۔ اور ساجد کی بڑی بہن، اس کے 3 بچے تھے۔ ایک دن شوہر کام سے لوٹتے وقت روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ 3 بچوں کے ساتھ وہ بھائی کے گھر لوٹنا چاہتی تھی، مگر بھائی نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ میں اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اپنے ہی گھر پر رہو۔ وہ اپنے گھر پر دیورانیوں جیٹھانیوں کے طعنے سنتی ہیں، سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہیں، اور پھر جا کر 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ میرے ابا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو گئے تھے، مگر ابا کے کمر پر پڑا وہ زخم میرے دل کو چیر دیتا ہے۔ تو اماں کہا کرتی ہیں سمجھنے والے کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر ساجد سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے اسے مکافات عمل کے چکر میں ڈال دیا تھا۔ ایک بہن شادی کے 2 سال بعد ہی واپس بھائی کی دہلیز پر آ کر بیٹھ چکی ہے، اور دوسری بہن اپنے گھر ہوتے ہوئے بھی وہاں خانہ بدوشوں جیسی زندگی بسر کر رہی ہے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ناظرین،
مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔